السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، وقال صلی اللہ علیہ وسلم ایضا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواہ احمد۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین نے ہم مسلمانوں کے اوپر فرض کیا ہے کہ ہم مسلمان صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انس و جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذبح و قربانی، نذر و نیاز، دعا، مدد طلبی، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ ذو الحجہ کے ایام ہم پر سایہ فگن ہیں اور اس کے بیشتر دن ہم سے گزر چکے ہیں۔ اس سے پہلے کے درسوں میں ہم نے آپ کو عشر ذو الحجہ کی فضیلتیں بیان کی ہیں، اور اس سے پہلے والے درس میں ہم نے یہ بتایا ہے کہ یہ عید قرباں اطاعت و بندگی کے دو نمونے ہیں۔ ان کی سنت کو عید قرباں کے دن زندہ کیا جاتا ہے، اور اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ عید قرباں یا قربانی کے فضائل و مسائل کیا ہیں، قربانی سے متعلق کچھ ضروری باتیں آج کے اس مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ شاید نہیں جانتے ہیں کہ قربانی کی مشروعیت کب ہوئی۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ قربانی کی مشروعیت ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کے لیے ہجرت فرمائے۔ ہجرت کے دوسرے سال قربانی کی مشروعیت ہوئی۔ ایک اور مسئلہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلام میں قربانی کا کیا حکم ہے۔ یہ قربانی کرنا واجب اور فرض ہے یا واجب اور فرض نہیں ہے؟ اہل علم کے صحیح قول کے مطابق قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ جس کے پاس مالی استطاعت ہو اسے قربانی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عید الاضحیٰ اور ایام تشریق کی عبادتوں میں سے
ایک اہم ترین عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال تک رہے اور آپ ہمیشہ قربانی کرتے رہے۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ انہوں نے بیان کیا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین وانا اضحی بکبشین۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 میڑھوں کی قربانی دیا کرتے تھے اور میں بھی 2 میڑھے ذبح کرتا ہوں۔ قربانی کی کیا فضیلت ہے؟ قربانی کی فضیلت یہ ہے کہ 10 ذو الحجہ کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی بہتر عمل نہیں کرتا۔ یعنی 10 ذو الحجہ کو اللہ رب العالمین کے یہاں ابن آدم کا سب سے بہترین عمل قربانی دینا ہے۔ یہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں، بالوں سمیت آئے گا اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تو تم یہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ لیکن یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ دیکھیے ضعیف سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3126، اسی طرح سے ضعیف سنن ترمذی حدیث نمبر 253 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ مذکورہ بالا حدیث معمولی ضعیف ہے۔ چونکہ علماء کی ایک بڑی اکثریت ضعیف احادیث کو فضائل میں مقبول سمجھتی ہے، اس لیے ہم نے یہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے۔ قربانی کی حکمت کیا ہے؟ قربانی کی مشروعیت کی کیا حکمت ہے؟ کیوں اللہ رب العالمین نے قربانی مشروع فرمایا؟ تو پہلی حکمت یہ ہے کہ ہم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء میں قربانی کرتے ہیں، جنہیں اپنے جگر کے ٹکڑے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کے درس میں اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ عید کے دن لوگوں پر کشادگی کرنا مقصد ہے، کیونکہ جب ایک مسلمان قربانی کرتا ہے تو خود اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر کشادگی کرتا ہے، اور جب وہ گوشت ہدیہ کرتا ہے اپنے دوستوں، پڑوسیوں اور رشتہ داروں اور قرابت داروں پر کشادگی کرتا ہے۔ تو یہ بڑی 2 حکمتیں ہیں قربانی کی مشروعیت کی۔ قربانی کن لوگوں پر ہے؟ ہر صاحب استطاعت کے لیے قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر کوئی شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ بہت بڑی فضیلت سے محروم رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے پاس استطاعت ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یہ بہت ہی تاکیدی سنت ہے۔ اگر قربانی کرنے کی طاقت ہے تو اسے ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے، ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کے دن کی فضیلت کیا ہے؟
قربانی کے دن کی فضیلت سنن ابو داؤد کی ایک روایت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم الر، کہ اللہ کے نزدیک سب سے فضیلت والا دن قربانی کا یعنی 10 ذی الحجہ کا دن ہے، پھر 11 ذی الحجہ ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں افضل ترین دن یوم النحر ہے، یعنی حج، اور یہی حج اکبر کا دن ہے۔ قربانی کرنے کا وقت کیا ہے؟ قربانی ہمیں کب کرنی چاہیے؟ قربانی کا وقت نماز عید کے بعد ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم وأصاب سنة المسلمين۔ رواہ مسلم شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے قربانی ذبح کی اس نے اپنے لیے گوشت کھانے کے لیے جانور ذبح کیا، اور جو نماز عید کے بعد ذبح کرتا ہے اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کا طریقہ پا لیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی ہمیں عید کی نماز کے بعد کرنی چاہیے، عید کی نماز سے پہلے نہیں کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ایک روایت نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك اصاب سنتنا ومن ذبح قبل ان يصلى فإنها لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء۔ سب سے پہلے جس چیز سے ہم اپنے اس دن یعنی عید الاضحیٰ کی شروعات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے، پھر عیدگاہ سے واپس جا کر قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا وہ یقیناً ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ہی جانور ذبح کر لیا انہیں اپنے گھر والوں کے لیے گوشت میں جلدی کی قربانی سے اس میں کوئی چیز نہیں۔ تو یہ دونوں حدیثیں ہمیں صاف طور سے بتاتی ہیں کہ قربانی ہمیں عید کی نماز کے بعد کرنی چاہیے۔ قربانی کرنا افضل ہے یا اس کی قیمت کو صدقہ کرنا افضل ہے؟ بہت سارے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں لوگ بہت کافی پریشان ہیں، تو کیا ہم اگر قربانی کرنے کے بجائے قربانی کی جو قیمت ہے ان غریبوں، محتاجوں، پریشان حال لوگوں پر صدقہ کر دیں تو یہ بہتر ہوگا یا قربانی کرنا بہتر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی کرنا اور اس کے گوشت کو تقسیم کرنا افضل ہے، کیونکہ قربانی کا ایک اہم مقصد اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ ان کے خون، بلکہ اسے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 37۔ قربانی کتنے دنوں تک کرنی جائز ہے؟ یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کے دن کو قربانی کرنا سب سے بہتر ہے، یعنی
پہلے دن عید کے دن جس دن آپ عید کی نماز ادا کرتے ہیں اس دن قربانی کرنا یہ سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. لیکن اس کے بعد بھی ایام تشریق میں قربانی کرنی جائز اور درست ہے. اور ایام تشریق سے مراد 11, 12 اور 13 ذوالحجہ ہے. یعنی گویا کہ قربانی کے کل 4 دن ہیں. یوم النحر یعنی عید کا دن، اور اسی طرح عید کے دوسرے دن، اور عید کے تیسرے دن، اور عید کے چوتھے دن. تو قربانی کے کل 4 دن ہیں. ہم چاروں دنوں میں سے کسی بھی دن قربانی کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ عید کے دن قربانی کی جائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں کرو. ایام معدودات سے مراد ایام تشریق یعنی یوم النحر، عید الاضحیٰ کا دن، پھر 11، 12 اور 13 ذوالحجہ ہے. امام ابن القیم الجوزی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایام النحر یوم عید الاضحیٰ و3 ایام بعدہ، یعنی قربانی کے دنوں سے مراد عید الاضحیٰ کا دن اور اس کے بعد 3 دن ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کے کل 4 دن ہیں، عید کا دن اور عید کے بعد مزید 3 اور دن. قربانی کے لیے کسی کو وکیل بنانا کیسا ہے؟ قربانی کے لیے کسی کو وکیل بنانا جائز اور درست ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حج میں ہدی کی قربانی کرنے کے لیے وکیل بنایا تھا. آپ صحیح مسلم میں دیکھ سکتے ہیں. کیا ایک جانور میں کئی افراد شریک ہو سکتے ہیں؟ اگر جانور اونٹ یا گائے ہو تو اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیے تو ہم نے 7 لوگوں کی طرف سے 1 اونٹ کی قربانی کی اور گائے بھی 7 لوگوں کی طرف سے کی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کیا ایک آدمی ایک سے زیادہ قربانی کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر آدمی کے پاس طاقت ہو تو ایک سے زیادہ قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کی قربانی کی تھی. قربانی کے گوشت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا کیسا ہے؟ قربانی کے گوشت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا جائز اور درست ہے. دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کے گوشت کو مدینہ بھیجتے تھے. ظاہر بات ہے قربانی کے گوشت کو مدینہ بھیجتے تھے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا تھا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. کن جانوروں کی قربانی جائز ہے اور کون سا جانور قربانی میں دینا افضل ہے؟ اونٹ، گائے، بکری یا بھیڑ کی قربانی جائز ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. سورہ حج آیت نمبر 34. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہر امت میں ہم نے قربانی کے طریقے متعین فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں. اور سب سے افضل قربانی اونٹ کی ہے، پھر گائے کی، پھر بکری کی،
پھر اونٹ میں 7واں حصہ یا گائے میں 7واں حصہ، اور پالتو جانوروں میں سب سے بہتر اس جانور کی قربانی ہے جس میں ساری اچھی صفتیں موجود ہوں، سینگ والا نر فربا اور ایسا سفید میڑھا ہو جس کے پاؤں اور آنکھوں کے ارد گرد کالے نشان ہوں، اور یہی وہ وصف ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، اور ایسے ہی جانور کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے؟ وہ جانور جن میں یہ عیوب ہوں ان کی قربانی جائز نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی العوراء بین عورها والمریضۃ بین مرضها والعرجاء بین ضلعها والکثیر التی لا تنقی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 1 کانا، جس کا کاناپن واضح ہو۔ نمبر 2 بیمار، جس کی بیماری ظاہر و باہر ہو۔ نمبر 3 لنگڑا، جس کا لگڑاپن ظاہر ہو۔ نمبر 4 نہایت لاغر کمزور جانور جس کے اندر گودا نہ ہو۔ صحیح سنن ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح قربانی کا جانور کان کے عیوب سے بھی پاک ہونا چاہیے، یعنی اس کے کان میں سوراخ نہ ہو اور نہ ہی آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹا ہو۔ اس طرح کے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ خارش والا جانور اور جس کا تھن کٹا ہوا ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ مجموع زوائد میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر سنت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری قربانیوں میں اخلاص پیدا کرے، ریا نمود دکھلاوے کے لیے نہ ہو، تاکہ ہمیں اس کا فائدہ اللہ رب العالمین کے یہاں حاصل ہو سکے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے ہر طرح کی عبادات کو شرف قبولیت سے نواز دے، اور دنیا اور آخرت ہمیں کامیاب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل انشاءاللہ تعالی قربانی ہی سے متعلق کچھ اور مسائل آپ کے گوش گزار کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔